السلام علیکم جی۔ ناول وہ قسمت سے ہاری از قلم کائنات خان کی یہ قسط نمبر 3 ہے۔ ایرن کی آنکھوں کے سامنے جو منظر فہیمہ کے گھر میں تھا اسے دیکھ کر اسے واقعی تشویش ہوئی تھی۔ سامنے فہیمہ کی والدہ کھڑی جھولیاں اٹھا اٹھا کر چیخ چیخ کر اس اجنبی کو بددعائیں دے رہی تھیں جسے بچانے میں ان کا نور چشم ابراہیم شاہ زخمی ہوا تھا۔ ایرن کو بے حد شرمندگی نے آ گھیرا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ فوراً وہاں سے فرار ہو جائے، لیکن تب تک فہیمہ کی نظر اس پر پڑ چکی تھی اور وہ بے حد شرمندہ ہو چکی تھی اپنی والدہ کے اس رویے سے۔ ارے ایرن، تم آؤ نا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ فہیمہ نے اپنی والدہ کو چپ کرانے کے لیے قدرے بلند آواز میں کہا، جبکہ اس کی والدہ کی سماعتوں پر اس بات کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اب بھی بآواز بلند اس اجنبی کو اور اس کے خاندان کو صلواتیں سنا رہی تھی۔ ایرن مزید شرمندہ ہو کر زمین میں گڑنے کے مقابل ہو گئی۔ ایرن نے کچھ جھجکتے ہوئے سلام کیا، السلام علیکم آنٹی، کیونکہ زور سے آواز نکالنا اب اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ وہ جتنی خوشی اور مسرت سے یہاں عیادت کے لیے آئی تھی اتنا ہی اسے شرمندگی نے آ گھیرا تھا۔ فہیمہ کو اس کی حالت دیکھ کر بے حد تشویش ہوئی۔ اس نے اپنی ماں کو جھنجھوڑ کر روکا، امی جی خدا کے لیے بس کریں۔ اس اجنبی کو کیا پتا تھا کہ بھائی زخمی ہو جائیں گے، نہ ہی اسے یہ پتا تھا کہ کوئی موٹر سائیکل سوار اس کے پاس سے گزرے گا۔ آپ تو ایک بار شروع ہوتی ہیں تو رکتی ہی نہیں ہیں، خدا کے لیے اب بس کر دیں، بھول جائیں اس معاملے کو۔ ان ساری باتوں سے ایرن کو بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ فہیمہ اور اس کے بھائی نے اس حادثے کی پوری ڈیٹیل اپنی والدہ کو نہیں دی ہے، اور نہ ہی یہ بتایا کہ جسے وہ بچا رہے تھے وہ اور کوئی نہیں بلکہ ایرن شبیر حسین تھی۔ ایرن بھی ان کی بات کی لاج رکھتے ہوئے خاموش کھڑی رہی۔ نظریں ملنے پر اب کی بار ایرن نے قدر بشاشت سے سلام کیا تھا، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ فہیمہ اور اس کے بھائی نے اس کا پردہ رکھ لیا ہے۔ وعلیکم السلام بھائی، کیا حال چال ہے ایرن بی بی آپ کے؟ کہاں غائب ہیں آپ؟ فہیمہ کی والدہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے سر سے پیر تک ایرن کا جائزہ لیا اور کچھ تنقیدی نظروں سے اس کے ہاتھ میں پکڑے چاکلیٹ کے ڈبے اور فلاورز کو دیکھا۔ بھئی کیا بات ہے، آج تو آپ یہ پھول شول اور چاکلیٹیں لے کر آئی ہیں؟ مجھے تو بڑی فضول حرکت لگتی ہے یہ آج کل کی نسل کی، بے جا پھولوں پر اور چاکلیٹوں پر پیسے بہاتے ہیں۔ اس سے اچھا تو کوئی فروٹ، کوئی ڈرائی فروٹ، کوئی میوے جات، کوئی کپڑا لتا ہے، ایسی کوئی چیز لے آتی۔ مجھے چاہیے نہیں ہے، میں تو بس ایک مشورہ دے رہی ہوں۔ فہیمہ کو اپنی والدہ کی اس تجویز پہ بے حد شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ ایرن سے نظریں ملانے کی بھی قابل نہیں رہی تھی۔ ایرن نے مسکراتے ہوئے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کی کوشش کی اور اس کی والدہ کو وضاحت پیش کرتے ہوئے بتایا کہ وہ یہ سب کچھ فہیمہ کے لیے لائی ہے۔ آج فہیمہ اسکول نہیں آئی تھی، اس لیے اسے فہیمہ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ لو بھلا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اگر ایک دن سہیلی اسکول نہیں آئے گی تو تم اس کا دم چھلا بن کے پیچھے پیچھے آ جاؤ گی۔ میں تو مذاق کر رہی ہوں۔ انہوں نے اس کو قدرے ذلیل بھی کر دیا تھا اور پھر بات کو مذاق میں اڑا بھی دیا تھا۔ ایسی ہی تھی ابراہیم شاہ کی والدہ، غیر تعلیم یافتہ اور بے حد بھونڈی قسم کی عورت، جبکہ ان کے برعکس ایرن کا گھرانہ کافی تعلیم یافتہ اور باشعور لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسی لیے ایرن نے ان کی باتوں کو سنجیدہ لینے کے بجائے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس مسئلے کو وہیں ختم کر دیا۔ فہیمہ نے مزید ماحول بگڑتے دیکھ کر ایرن کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ کمرے میں آتے ہی ایرن نے کچھ اداسی سے فہیمہ کو دیکھ کر کہا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آنٹی اتنا زیادہ غصہ ہوں گی، ورنہ میں نہیں آتی۔ فہیمہ کو بے حد شرمندگی نے آ گھیرا۔ اس نے ایرن کو دونوں کندھوں سے سیدھا کرتے ہوئے اپنے مقابل کھڑا کیا اور اس کی تھوڑی اوپر کر کے اس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے کہا، میری بات سنو، تم امی کی عادت سے اچھے سے واقف ہو، تو اس بات کو ذہن پہ سوار مت کرو۔ اچھی بات یہ ہے کہ تم مجھ سے ملنے آ گئی اور تمہیں میری فکر بھی تھی۔ اور سچ بتاؤ، یہ پھول اور چاکلیٹ تم میرے لیے ہی لائی ہو یا پھر بھائی کی عیادت کے لیے آئی ہو؟ اس نے کچھ مصنوعی خفگی کے ساتھ کہا۔ ایرن کو لگا کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ وہ یک دم گڑبڑا گئی، اس کا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ اس نے فہیمہ کو دیکھ کے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں، یہ تمہارے لیے ہی لائی ہوں۔ بھلا میں تمہارے بھائی کے لیے کیوں لاؤں گی؟ ہاں، مجھے ان کا شکریہ ضرور ادا کرنا تھا کہ انہوں نے کل میری جان بچائی، بس اسی لیے، باقی تو مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی۔ ایرن کے چہرے کی اڑی رنگت دیکھ کر فہیمہ کو جھٹکا لگا۔ اس نے ایرن کو پکڑا اور اپنے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا، بے وقوف لڑکی، میں مذاق کر رہی تھی۔ تم ذرا اپنی شکل تو دیکھو، کتنا زیادہ ڈر گئی ہو۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے ہی ملنے آئی ہو، اتنا گھبرانے والی کیا بات ہے اس میں؟ ایرن نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پہ سجاتے ہوئے اس کی بات کی تائید میں بس سر ہلایا۔ اچھا چلو تم بیٹھو، میں ملازمہ سے کچھ کھانے پینے کا کہہ کر آتی ہوں۔ نہیں، میں گھر جا کر ہی کھاؤں گی، بس تم سے ملنے آئی تھی۔
یہ کیا بات ہوئی؟ میں تمہارے گھر آئی تو تم نے اتنے لوازمات رکھوا دیے، اب کچھ خاطر مدارت کا موقع تو ہمیں بھی دو۔ جانتی ہوں میڈم، ہم کتنا بھی کر لیں آپ کی خاطر مدارت جتنا نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑا موقع تو ہمیں بھی ملنا چاہیے، اس نے شرارت سے کہا۔ ایرن نے اس کی بات پہ بے ساختہ قہقہہ لگایا تھا اور اس کے بازو پر ایک چپت رسید کی تھی۔ اب وہ مسکراتی ہوئی ملازمہ کی جانب بڑھ گئی تھی اور ایرن اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تبھی اچانک ابراہیم شاہ وہاں آیا۔ اسے ایرن کی موجودگی کا احساس پہلے ہی ہو چکا تھا۔ جس وقت ایرن کی گاڑی آ کر پورچ میں رکی تھی، ابراہیم شاہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہ منظر دیکھ چکا تھا، لیکن اسے انتظار اس بات کا تھا کہ شاید ایرن سیدھی اس کے کمرے میں آئے گی۔ جب 15-20 منٹ گزر جانے کے بعد بھی ایرن اس کے کمرے میں نہ آئی تو ابراہیم شاہ سے رکا نہ گیا اور وہ خود اٹھ کر فہیمہ کے کمرے میں آ گیا۔ فہیمہ کے کمرے میں آنے کے بعد ابراہیم نے رسمی الگ سرائے کے بعد سیدھا سوال داغا تھا۔ میرے خیال میں تو جب کوئی کسی کی عیادت کے لیے آتا ہے تو پہلے مریض کے پاس ہی جاتا ہے۔ ایرن نے بے ساختہ گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اس وقت فہیمہ کی ڈریسنگ کے سامنے موجود تھی اور اس نے ایک لفظ کہے بغیر خاموشی سے وہاں سے نکلنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ کمرے سے نکلنے کے لیے اسے ابراہیم شاہ کے پاس سے گزرنا پڑتا، جو کہ اس وقت دروازے میں حائل تھا۔ آپ پلیز مجھے جانے دیں۔ ایرن روحان سی ہو گئی۔ ابراہیم شاہ یہ دیکھ کر کچھ محسوس ہوا۔ اور کیوں جانے دوں میں آپ کو؟ آپ ایک مریض کی عیادت کے لیے آئی ہیں، مریض سامنے کھڑا ہے لیکن آپ تو خاموشی سے جا رہی ہیں۔ ایرن کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کسی جادو کے تحت یہاں سے غائب ہو جائے، لیکن اب ابراہیم شاہ اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ آخر تم اتنی ڈری اور گھبرائی کیوں رہتی ہو؟ ابراہیم بھائی، میرا ہاتھ چھوڑیں پلیز، مجھے جانے دیں۔ اس نے کانپتے لبوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ ابراہیم سے التجا کی تھی اور ابراہیم کی آنکھوں سے خون چھلکا تھا۔ اب کی بار اس کی گرفت اس کی کلائی پر اور زیادہ سخت ہو گئی تھی اور اس نے ایک ایک لفظ ایرن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زور دے کر دانتوں کو پیستے ہوئے کہا تھا، مجھے آج کے بعد بھائی مت بولنا لڑکی، بھائی نہیں ہوں میں۔ ایرن کا خوف سے برا حال تھا۔ وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ جب فہیمہ کمرے میں داخل ہوئی، فہیمہ کی آہٹ کو سن کر ابراہیم اس کی کلائی چھوڑ چکا تھا، لیکن ابراہیم کی آنکھوں سے طیش اور غصہ چھلک رہا تھا۔ محبوبہ جب آپ کو بھائی کہتی ہے، اصل تکلیف تو تبھی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ اتنی لال آنکھیں؟ کس جسم کا سارا خون آنکھوں میں آ گیا؟ فہیمہ نے قدرے تعجب اور ہنسی مذاق کے موڈ میں کہا۔ ابراہیم نے اس کی بات کے جواب میں ایک اچٹتی نظر ایرن پہ ڈالی اور فہیمہ کو دیکھ کے بڑا ٹھہر ٹھہر کے کہا، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ سے ہی نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ واہ بھائی، بڑے شاعرانہ مزاج ہو رہے ہیں۔ ابراہیم فہیمہ کی بات پر بس ہلکا سا مسکرایا اور گہری نظروں سے ایرن کو دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ ایرن کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ فہیمہ نے اب تک ایرن پہ دھیان نہیں دیا تھا، لیکن جو ہی اس کی نظر ایرن پر پڑی وہ گھبرا گئی۔ تمہیں کیا ہوا بہن؟ تمہارا رنگ کس نے نچوڑ دیا؟ کچھ نہیں، مجھے بس گھر جانا ہے، تم کل ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہوا کیا ہے؟ اتنا کیوں گھبرائی ہوئی ہو؟ تم ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہی ہو۔ نہیں وہ مجھے کہیں جانا ہے نا، تو ہم کل ملتے ہیں۔ اس نے حد درجہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے چہرے کی اڑی ہوائیاں صاف بتا رہی تھی کہ وہ نارمل نہیں ہے۔ فہیمہ سے اپنی بات کہنے کے بعد ایرن ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رکی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے کمرے کو عبور کرتی ہوئی لاؤنج سے نکلی تھی اور پھر اس کے بعد اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پورچ میں کھڑی ایرن کی گاڑی کا دروازہ ڈرائیور نے کھولا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ایرن کو اپنے اوپر کسی کی چپتی ہوئی نظروں کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کے جو ہی اوپر دیکھا تو پہلی منزل پر اپنے کمرے سے ابراہیم شاہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایرن کا سانس ایک بار پھر رکنے لگا۔ وہ فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد بھی اس کی حالت کچھ نارمل نہیں تھی۔ اسے دیکھ کے ڈرائیور کو تشویش ہوئی۔ ایرن بی بی، آپ ٹھیک ہے نا؟ جی چاچا میں کیا کہہ رہی تھی، واپسی پہ ہم تھوڑی دیر کسی باغ میں بیٹھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے گڈی بی بی، جیسا آپ حکم کریں۔ جاوید چاچا کو لگا کہ شاید وہ کہیں بیٹھنا چاہتی ہے، اسی لیے انہوں نے فوراً حامی بھر دی۔ واپسی پر وہ گھر کے پاس ہی ایک پارک میں موجود تھے۔ ایرن اب وہاں بینچ پہ بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی، جبکہ جاوید چاچا گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ ایرن کو رہ کر یہ فکر ہو رہی تھی کہ کہیں اس کے سننے میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، یا واقعی اس کے بھائی نے اسے یہی کہا تھا کہ وہ آئندہ کبھی اسے بھائی نہ کہے۔ اسے بے حد شرمندگی ہو رہی تھی اور اپنے وہاں جانے کے فیصلے پر بے حد
پچھتاوا بھی۔ اس نے خود کو بارہا کوسا تھا کہ مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اب ایرین کی نظروں کے ارتکاز میں بالکل سامنے ہی ایک اسکول یونیفارم میں موجود لڑکی تھی جو کہ اپنے سے کئی سال بڑے لڑکے ایک کندھے پر سر ٹکائے آئس کریم کھانے میں مشغول تھی۔ ایرین کو اسے دیکھ کے بے انتہا وحشت ہوئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے قدموں کو میکانکی انداز میں خارجی دروازے کی طرف بڑھتے پایا۔ اب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ خالی اس ذہنی کے عالم میں اس نے ڈرائیور سے گاڑی چلانے کا کہا۔ اس وقت وہ اپنے گھر میں موجود تھی۔ زندگی میں پہلی بار اپنی والدہ کو گھر پر نہ پا کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ شاید اس کی وجہ اس کے چہرے سے چھلکنے والی خجالت تھی جسے وہ اس وقت سب سے چھپانا چاہتی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ لیٹ گئی۔ نوابی اس کے پاس آئی تھی۔ بی بی جی کدھر گئی تھی آپ؟ مجھے بتایا تک نہیں۔ میں تو صبح اپنی خالہ کے گھر گئی تھی بی بی جی سے پوچھ کے، لیکن جب آئی تو پتہ چلا آپ گھر پہ ہی نہیں ہیں۔ میں فہیمہ کی طرف گئی تھی۔ او اچھا، وہی جن کے بھائی جی۔ بس کرو نوابی، اس نے ایک دم اسے جھڑکا تھا۔ نوابی کچھ سہم کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی اس لہجے میں بات نہیں کرتی تھی، پھر آج کیا ہوا تھا اسے خود بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ اگلے لمحے اس نے نوابی سے معذرت کی تھی۔ میں معافی چاہتی ہوں نوابی، میرے سر میں تھوڑا درد ہے، تم جاؤ۔ بی بی جی آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا نوابی، میں بس تھوڑا تھک گئی ہوں، تم جاؤ آرام کرو۔ اب وہ اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ نوابی اس کے اصرار کرنے پر جا چکی تھی، لیکن نوابی کچھ تشویش کا شکار تھی، پر اس نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا۔ آج پہلی بار اسے اپنے والدین کے سکھائے گئے ان اسباق کا مطلب سمجھ آ رہا تھا جو وہ بچپن سے اسے بشریٰ کو سکھا رہے تھے کہ کبھی کسی کزن کے ساتھ کہیں نہیں جانا، کسی کزن سے ہاتھ نہیں ملانا۔ بختیور بیگم اور شبیر صاحب کافی آزاد خیال تھے۔ ان کا نہیں خیال تھا کہ بیٹیوں کی تعلیم پر روک ٹوک ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے کچھ اصول بنا رکھے تھے۔ ان کی بیٹیوں کو لڑکوں سے دوستی کرنے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی وہ اپنے کسی میل کزن سے بات کیا کرتی تھی۔ یہ ان کے گھر کا ایک اصول تھا، اور آج اسے لگا کہ اس نے شاید اس اصول میں کوئی مداخلت کی ہے یا اسے توڑنے کی کوشش کی ہے۔ اسے اپنے آپ میں بے حد شرمندگی ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا شاید وہ اب کبھی اپنے والدین سے نظریں نہیں ملا سکے گی، جبکہ اس کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ بار بار خود کو ہی ملامت کر رہی تھی۔ لیٹے لیٹے اچانک اسے عابدہ اماں کا خیال آیا تھا، جو ان کے گھر میں پہلے ان دونوں کو سپارہ پڑھانے آیا کرتی تھیں، اور انہوں نے اسے بے حد اچھی باتیں بتائی تھیں، اور اب تقریباً 2-3 مہینے ہو گئے تھے کہ وہ ان سے ملنے نہیں گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ ان سے ملنے چلی جاتی ہے، اور تبھی والدہ کی موجودگی نہ گھر پہ پا کر وہ عابدہ اماں کی طرف چلی گئی۔ عابدہ اماں اسے بہت سی دینی باتیں بتایا کرتی تھیں، اور اسے ان کی باتیں سن کر سکون ملا کرتا تھا۔ جب وہ عابدہ اماں کے گھر گئی تو وہ اس وقت قرآن پڑھ رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر انہوں نے چشمہ اتارا، مسکرا کر اس کو پاس بلایا، اور قرآن کریم کی جو آیات وہ پڑھ رہی تھی اسے مکمل کر کے رکھ دیا۔ اب وہ بغور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ انہوں نے اسے قرآن پڑھایا تھا، وہ ان کی شاگردہ رہ چکی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کے بتا سکتی تھی کہ وہ کسی بات پر پریشان ہے۔ پیاری بیٹی ایرن، کیا ہوا ہے؟ عابدہ اماں 72 کے ہندسے کو چھوتی ہوئی ایک معمر خاتون تھی۔ وہ سرخ سفید رنگت کی مالک تھیں۔ کچھ فربہ ہی مائل ان کا جسم تھا، لیکن انہیں دیکھ کر بے حد خوبصورتی کا گمان ہوتا تھا۔ جوانی کے دنوں میں یقیناً وہ قیامت ڈھاتی ہوں گی۔ ان کے حسن سے اب بھی شعاعیں نکلتی تھیں۔ کچھ نہیں، بس آپ کی یاد آ رہی تھی، سوچا آپ سے مل لوں۔ اچھا کرا، بہت اچھا کرا، ایسے آ جایا کرو۔ میں تو اب عمر کے اس حصے میں ہوں بیٹا کہ آنے جانے سے بھی رہ گئی ہوں۔ اس گھٹنے کے درد نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ بختیور بھی کئی بار آتی رہتی ہے ملنے، میں نے اس سے کہا تھا کہ تمہیں بھی لائے۔ خیر اچھا ہوا آج تم آ گئی۔ اور بتاؤ گھر میں سب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ گھر میں سب ٹھیک ہیں۔ مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی تو سوچا آپ کے پاس آ جاؤں۔ اس نے چہرے کو حد درجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ عابدہ اماں ہی کیا جو چہرے کو پڑھ نہ سکے۔ انہوں نے محبت سے ایک ہاتھ ایرن کے بالوں پر پھیرا تھا، اور ایرن اب ہمیشہ کی طرح ان کی گود میں سر رکھے آسمان کے نیچے ان کے صحن میں اس تخت پر لیٹی تھی جہاں وہ بیٹھ کر کچھ دیر پہلے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اماں ایک بات پوچھوں آپ سے؟ جب وہ زیادہ لاڈ میں ہوتی یا زیادہ پریشان ہوتی تو انہیں عابدہ اماں کے بجائے سیدھا اماں کہتی، جس طرح وہ خان سامہ کی بیوی راشدہ کو اماں کہتی تھی۔ یہ سب وہ عورتیں تھیں جنہوں نے اسے بالکل ماں کی طرح سے ہی پیار کیا تھا، اسی لیے وہ ان کا احترام بھی ماں کی طرح ہی کرتی تھی۔ پوچھو بیٹی۔ اماں میری ایک دوست ہے، لیکن وہ اپنے کزنوں سے بہت بے تکلف رہتی ہے۔
ان سے ہاتھ بھی ملاتی ہے اور ان سے بات بھی کرتی ہے۔ میں اس کی میل کزنس کی بات کر رہی ہوں۔ کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ میں نے اسے سمجھانا چاہا تھا پر اس نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ تو میرے بھائی ہیں۔ نہیں بیٹی، بالکل نہیں۔ آپ کا چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد آپ کا بھائی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی باہر کا آنے والا لڑکا آپ کا بھائی نہیں ہوتا۔ آپ کا بھائی محض وہی ہے جو آپ کے والدین کی اولاد ہے۔ اس کے علاوہ آپ پر لازم ہے کہ آپ ہر مرد سے احتیاط برتیں۔ ایرن کو ایک بار پھر شرمندگی نے آ گھیرا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اسے ابراہیم کی عیادت کے لیے نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ اب اماں سے کچھ نہیں چھپانا چاہتی تھی، اسی لیے وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ اس نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے گھبراتے ہوئے انہیں دیکھا اور ان سے ایک وعدہ لیا۔ اماں، اگر میں آپ کو کچھ بتاؤں تو آپ وعدہ کریں کہ آپ بابا اور امی کو نہیں بتائیں گی۔ ہاں بیٹا، میں وعدہ کرتی ہوں، میں نہیں بتاؤں گی جب تک وہ معاملہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے جتنا سنگین نہ ہو۔ ایسا نہیں اماں۔ ایرن نے ڈرتے ڈرتے اب کے پورا واقعہ انہیں بیان کر دیا تھا۔ وہ آبدہ اماں کے ساتھ سب سے زیادہ گھل مل گئی تھی، اسی لیے وہ اکثر ایسی باتیں جو گھر میں کسی سے نہیں کر سکتی تھی آبدہ اماں سے کر لیا کرتی تھی۔ آبدہ اماں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کچھ فکر مندی سے کہا، بیٹا، آئندہ کے لیے تم اس لڑکے سے احتیاط کرنا۔ میری بچی، غیر محرم تو غیر محرم ہی ہوتا ہے۔ بھائی کہہ دینے سے وہ آپ کا بھائی نہیں ہو جاتا۔ جسے اللہ نے غیر محرم بنا دیا وہ غیر محرم ہے۔ ویسے بھی بیٹی، اللہ نے لڑکیوں کو اس بات پر بار بار تاکید کی ہے کہ وہ غیر محرموں سے احتیاط برتیں۔ وہ بہت بڑا سانپ ہے بیٹی کہ تم سے لپٹ جائے گا اگر تم نے اس سے احتیاط نہ برتی تو۔ یہ تمہارے لیے زندگی کو قبر بنا دے گا۔ تو میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ ایرن کو بے انتہا خوف آیا۔ اس نے ٹہل کے ان کی جانب دیکھا۔ اماں، میں اب کبھی ان کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ میں کوشش کروں گی کہ میرا کبھی سامنا نہ ہو۔ شاباش میری بیٹی، یہی احتیاط تمہیں ہر مصیبت سے دور رکھے گا۔ ایرن کے دل کو ایک دم سکون نے گھیر لیا تھا اور اب وہ پرسکون تھی۔ غیر محرم سے بات کرنا یا بھائی سمجھ کر اس پر اعتبار کرنا بالکل ایسے ہی ہے بیٹی جیسے تم سور کو کلمہ پڑھ کر خود کے لیے حلال سمجھ لو۔ سور تکبیر پڑھ کے ذبح کرنے کے بعد بھی یہ کسی مسلمان پر حلال نہیں ہوتا۔ وہ حرام ہے اور حرام ہی رہے گا۔ وہ ناپاک ہے اور ناپاک ہی رہے گا۔ تو میری بات کا مطلب سمجھ رہی ہو نا بیٹی؟ ایرن نے بخوشی اس بات میں سر ہلا دیا اور اب وہ اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اسے آبدہ اماں کے پاس بیٹھ کے واقعی بے حد سکون اور تسلی ملی تھی اور اب اس کی طبیعت میں کافی بشاشیت تھی۔ گھر پہ آ کے اس نے نوابی سے ایک بار پھر سے معذرت کی تھی۔ اسے اپنے دوپہر کے رویے پہ بے حد شرمندگی ہوئی تھی۔ اسے رہ رہ کر نوابی کے لیے دکھ ہو رہا تھا۔ اسے نوابی کو اس طرح جھڑکنا نہیں چاہیے تھا جبکہ اس نے کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہی تھی، پر چونکہ ایرن ہر وقت خوش مزاج رہتی تھی اور زندگی سے بھرپور تھی، تبھی اس کے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اسے یاد آیا کہ کل نوابی کی سالگرہ ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس سالگرہ کو بے حد اسپیشل بنائے گی اور نوابی کو باہر کسی اچھے ریسٹورینٹ میں لے جائے گی اور وہاں اس کی سالگرہ سیلیبریٹ کرے گی۔ وہ جانتی تھی اس بات کے لیے اسے گھر سے بآسانی اجازت مل جائے گی کیونکہ گھر والے اسے ان چیزوں پر کبھی روکتے ٹوکتے نہیں تھے۔ اگلے دن وہ اسکول آئی تو فہیمہ اسکول کے دروازے پہ اس کی منتظر تھی، ساتھ ابراہیم شاہ بھی موجود تھا، لیکن اس بار وہ پہلے کی طرح اس کو دیکھ کے کچھ شوق نہیں ہوا تھا بلکہ کافی حد تک سنجیدہ تھا۔ لیکن ایرن نے ایک بار بھی نظر اٹھا کے اسے دیکھنے کی جرات نہیں کی تھی۔ فہیمہ کو ہاتھ پکڑتی ہوئی سیدھی کلاس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ واپسی پر فہیمہ سے بھی وہ بالکل نہیں ملی اور سیدھی اپنی کار میں بیٹھ گئی۔ ابراہیم شاہ کو یہ بات تھوڑی عجیب لگی۔ اس نے فہیمہ سے دھیرے دھیرے کریدتے ہوئے پوچھا، آج تم اپنی دوست کے ساتھ چھٹی میں رک کر باتیں نہیں کر رہی تھی؟ ہاں، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے، کل بھی جلدی جلدی میں چلی گئی اور آج بھی کہہ رہی تھی کہ اسے اپنی ملازمہ نوابی کی برتھ ڈے سیلیبریشن کے لیے اسے کھانے بھی لے کے جانا ہے، اسی لیے وہ رک نہیں سکتی۔ اچھا، ویسے کافی خیال رکھتی ہے تمہاری یہ دوست اپنے ملازموں کا۔ ہاں، کافی خیال رکھتی ہے اور یقیناً آج وہ اسے اپنے فیوریٹ ریسٹورینٹ ہی لے کر جائے گی۔
اس نے بے ساختہ انجانے میں اس کی فیورٹ ریسٹورنٹ کا نام لے لیا تھا اور ابراہیم شاہ کو مانو ایک نیا سراغ مل گیا تھا۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ آج ہم بھی کسی اچھے ریسٹورنٹ میں لنچ کرتے ہیں۔ سچ میں بھائی؟ ہاں کیوں نہیں، میری شہزادی بہن اداس دکھ رہی ہے، اس کی دوست نے آج اس سے بات نہیں کری ہے، اسی لیے۔ ہاں بھائی، بات کری ہے اس نے، بس وہ چھٹی میں رکی نہیں۔ تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ایسا کریں جہاں ایرن جا رہی ہے ہم بھی وہیں چلیں، اسی بہانے میں اس کے ساتھ تھوڑا اور ٹائم سپینڈ کر لوں گی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ بھائی آپ دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں، اس نے دوپٹہ سر سے اتار کر ریلیکس ہو کے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ابراہیم شاہ تھا، اپنے کاموں کو اپنے طریقے سے کرنے کا عادی۔ اس نے فہیمہ کے دماغ میں ایسا خناس بھرا تھا کہ فہیمہ خود وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی اور اس نے اسی ریسٹورنٹ کی فرمائش کی تھی جہاں کچھ دیر پہلے ایرن نے اسے جانے کا بتایا۔ یہ ہوٹل شہر کے مشہور ترین 7 اسٹار ریسٹورنٹس میں سے ایک تھا اور اس وقت ان لوگوں نے روف ٹاپ سیٹنگ کا انتخاب کیا تھا۔ موسم کچھ خوشگوار تھا، اسی لیے ایرن نے روف ٹاپ سیٹنگ کو چوز کیا تھا۔ دونوں اس وقت بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ایرن کی پوری کوشش تھی کہ آج نوابی سے زیادہ حسین کوئی نہ لگے، اسی لیے اس نے نوابی کو ایک بے حد خوبصورت محرون کلر کی فراک گفٹ کی تھی جس کے دامن اور گلے بھی نازک کام ہوا تھا۔ نوابی بے حد پرکشش لگ رہی تھی، اسے آج ایرن نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا اور وہ سوٹ اس پر کافی جچ رہا تھا۔ اس کے برعکس ایرن خود سفید وائٹ رنگ کی فراک میں ملبوس تھی جو کہ پیروں کو چھو رہی تھی۔ ٹخنوں کو چھوتی یہ فراک بے حد سادی اور سمپل تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایرن کو بے حد باوقار اور حسین دکھا رہی تھی۔ ایرن کے لمبے سیاہ بال کھلے ہوا میں اڑ رہے تھے اور اس نے ہلکا لائٹ پنک ٹینٹڈ میک اپ کیا ہوا تھا جس سے وہ مزید حسین لگ رہی تھی۔ ابھی انہوں نے نوابی کا فیوریٹ کھانا آرڈر کیا ہی تھا کہ اچانک اس کو اپنے عقب سے کسی کی آواز سنائی دی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر نوابی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ یہ آواز فہیمہ کی تھی اور ایرن کو اپنا وجود ساکت ہوتا محسوس ہوا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ فہیمہ کو اس ریسٹورنٹ کا بتانے کے بعد فہیمہ بنا انویٹیشن کے وہاں پہنچ جائے گی اور اس کی دماغ نے کڑیاں ملانا شروع کر دی تھی۔ وہ جانتی تھی یہاں آنے والی فہیمہ خود نہیں تھی بلکہ اسے لانے والا اس کا بھائی تھا۔ شکریہ جی، آپ لوگ اس طرح سے آئیں گے مجھے تو بی بی جی نے بتایا ہی نہیں، یہ بھی میرے لیے سرپرائز تھا۔ سرپرائز بولتے ہیں نوابی، فہیمہ نے ہنستے ہوئے تصحیح کی۔ ہاں وہی سرپرائز، سرپرائز یہی کہتے ہیں نا جی۔ ٹھیک ہے تم یہی کہہ لو۔ فہیمہ اس سے بات کر رہی تھی جبکہ ایرن کسی اور ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا، ہمارا آنا اچھا نہیں لگا کیا؟ فہیمہ نے اسے ڈھہوکا مارتے ہوئے کہا۔ ہاں نہیں، تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ کس کے ساتھ آنا ہے میں نے، امی جی تو کہیں جائیں گی نہیں۔ آف کورس بھائی کے ساتھ آئی ہوں، اور میں نے تمہارے لیے ایک پیارا سا گفٹ بھی لیا ہے نوابی، مجھے امید ہے تمہیں پسند آئے گا۔ بس بھائی ابھی گاڑی پارک کر کے اسے اوپر ہی لے کر آ رہے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا کہ ہم لوگ روف ٹاپ سیٹنگ پہ ہیں؟ ایرن نے بے ساختہ پوچھ لیا۔ اس کے پوچھنے پہ فہیمہ کو کچھ حیرت ہوئی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس نے سنبھلتے ہوئے کہا، تم اور میں ہمیشہ روف ٹاپ پر ہی بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو مجھے لگا تھا کہ تم یہیں ہوگی۔ اوہ اچھا، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تمہیں میرے آنے سے خوشی نہیں ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ نوابی نے معاملہ بگڑتا دیکھ کر فوراً سے اس کی تائید کی۔ ہاں جی ایسا کچھ نہیں ہے، وہ نا بی بی جی کے نا سر میں بس تھوڑا درد ہے، کل سے ڈاکٹر نے کمزوری بتائی ہے، اسی لیے تھوڑا ایسا ہو جاتا ہے، اس نے معاملے کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ایرن نے سر کو ہلکی سی جنبش دے کے اس کی بات کی تائید کی۔ اب وہ اپنے موڈ کو ہلکا پھلکا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کسی بھی طرح سے فہیمہ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فہیمہ اس کی بہترین دوستوں میں سے ایک تھی اور پورے اسکول میں وہی اس کی دوست تھی اور گھر میں نوابی۔ اس کے علاوہ اس کا حلقہ احباب کافی وسیع تھا، لیکن اسکول میں بس ایک فہیمہ ہی اس کی دوست تھی۔ ہیلو گرلز، یہ بھاری آواز اس کے وجود کو جامد کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ جانتی تھی یہ ابراہیم شاہ ہی ہے جو اس بے تکلفی سے انہیں پکار رہا تھا۔ ہیلو صاحب جی، یہ نوابی تھی جس نے مسکرا کر اس کے ہیلو کا جواب دیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے۔ شکریہ جی، بہت بہت شکریہ۔ اس نے مسکراتے ہوئے گفٹ نوابی کی طرف بڑھایا جسے اس نے بے حد خوشی سے قبول کر لیا۔ ابراہیم شاہ نے ایرن کے احتیاط کو اچھے سے بھانپ لیا تھا، اسی لیے اس نے فہیمہ کی کلائی کو پکڑ کے کہا، آؤ فہیمہ ہم بیٹھتے ہیں کہیں۔ کہیں کیوں، ہم یہیں بیٹھیں گے نا، اب جب گفٹ لے کر آئے ہیں برتھ ڈے پارٹی میں تو یہیں بیٹھیں گے۔ فہیمہ ہم انوائٹڈ نہیں تھے، تمہاری ضد پر پھر بھی یہ گفٹ لے کر ہم آ گئے، ورنہ میں تو تمہیں کہیں اور لے جاتا۔ نہیں آپ لوگ یہیں بیٹھیں۔ ایرن نے کچھ جھجکتے ہوئے اپنی شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کی۔
وہ بہت ویئرڈ بیہیو کر رہی تھی اور اسے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اب وہ چاروں ایک ہی ٹیبل پر موجود تھے اور آئرن کے آرڈر کیے گئے کھانے کو کھا رہے تھے۔ کھانا تو بس فہیمہ اور نوابی ہی پوری دل جمعی سے کھا رہی تھی، جبکہ آئرن تو بس پلیٹ میں چمچہ چلا رہی تھی، جبکہ ابراہیم شاہ سب کچھ چھوڑے بھولے بیٹھے اس بات کا وہ بھی اولائے طاق رکھے کہ اس کی بہن برابر میں موجود ہے۔ وہ پوری فرصت سے اپنی نگاہوں کو آئرن پہ مرکوز کیے ہوئے تھا۔ آئرن کے حلق سے پانی کا گھونٹ اترنا بھی محال تھا۔ جیسے تیسے کھانا ختم ہوا تو اس کے بعد نوابی نے آئس کریم کی فرمائش کر دی۔ آئرن اس کا دن خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے خوش دلی سے آئس کریم کا آرڈر دے دیا، لیکن خود اس نے اپنے لیے آئس کریم آرڈر نہیں کی تھی۔ وہ بے حد احتیاط برت رہی تھی، وہ بس جلد سے جلد وہاں سے جانا چاہتی تھی، اسی لیے اس کا کچھ بھی کھانے کا موڈ نہیں تھا۔ وہ اب تک نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس کا دل اتنا زوروں سے کیوں دھڑک رہا تھا۔ کل کی بات تو کل ہی ختم ہو گئی تھی۔ آبدہ اماں کے پاس سے آنے کے بعد وہ خاصی خوشگوار موڈ میں تھی اور خاصی مطمئن بھی، لیکن اب پھر سے ایک بار اس آدمی کو اپنے سامنے دیکھ کے کل کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا اور وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شرم تھی یا کچھ اور۔ وہ اپنی نظروں کو ہر طرف گھما رہی تھی سوائے ابراہیم شاہ کے چہرے کی طرف، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر نظریں ملیں گی تو شاید اس سے کوئی خطا ہو جائے۔ وہ اپنے دل کے بھید کو جان چکی تھی اور اب خاموش تھی۔ اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ جتنا بھی چاہے اس انسان کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ رات بھر وہ آبدہ اماں کی نصیحتوں کو ذہن میں رکھ کر سوئی تھی اور صبح اس بات پہ مطمئن تھی کہ اب وہ ویسا ہی کرے گی جیسا آبدہ اماں نے کہا تھا، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے اس شخص کو دیکھ کر وہ سب کچھ بھول بیٹھی تھی۔ اس کا دل بے حد تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پہ آئے ان خفت کے رنگوں کو چھپانے کی ممکن کوشش کی تھی، تبھی پاس سے 4-5 شرارتی لڑکوں کا ایک گروپ گزرا، جن میں سے ایک دونوں اسے دیکھ کر آواز کسی تھی۔ ارے یار، ہم تو سنتے آئے تھے کہ پریاں چاند پہ رہتی ہیں، لیکن کبھی کسی روف ٹاپ سٹنگ میں بھی اتر کر آتی ہیں، معلوم نہیں تھا۔ ارے واہ، آپ نے اسٹیک آرڈر کیا ہوا ہے، لیکن آپ نے تو کچھ کھایا ہی نہیں۔ چلے لائیں، میں ختم کر دیتا ہوں۔ وہ بے حد اوباش قسم کے لڑکے تھے۔ بلا تردد اس کی پلیٹ میں اسٹیک کے ٹکڑے کو اٹھانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، اگلے ہی لمحے کسی نے اس کے جبڑے پہ زوردار گھونسا جڑ دیا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں ابراہیم شاہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے خون چھلک رہا تھا۔ غصے اور اشتعال کے مارے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ان کو اٹھا کر چھت سے نیچے پھینک دے۔ آئرن خوف زدہ تھی اور نوابی اور فہیمہ رو رہی تھیں۔ آئرن کو بے حد ڈر لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ابراہیم شاہ ایک کے بعد ایک پے در پہ کئی مکیوں اور لاتے ان لڑکوں کو مار رہا تھا۔ اس قدر شور شرابے کو دیکھ کر ہوٹل مینیجر تھوڑی ہی دیر میں ان کی ٹیبل پر موجود تھا۔ اس نے ان اوباش لڑکوں کو ہوٹل سے باہر پھینکنے کا گارڈز کو آرڈر دیا تھا۔ اب وہ دونوں ہاتھ باندھے ان کے سامنے معذرت خواہانہ نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا اور بار بار ان سے اپنی لاپرواہی پر معافی مانگ رہا تھا کہ یہ ان کی ہوٹل مینجمنٹ کی غلطی تھی۔ انہیں خالی لڑکوں کو جو نشے میں دھت تھے ہوٹل میں انٹری نہیں دینی چاہیے تھی۔ ابراہیم شاہ نے اس کی بات کے جواب میں غصیلی نظر اس پہ ڈالی تھی، اور اب کی بار جب وہ بولا تو آئرن کا رواں رواں سماعت بن گیا۔ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ میری کسی عزیزہ کے لیے یہ جگہ بہت خاص ہے، اسے یہاں کا کھانا بے حد پسند ہے۔ اس نے یہ بات آئرن کو دیکھتے ہوئے کہی تھی اور وہ خفت کے عالم میں نظریں جھکا گئی تھی۔ لیکن آئندہ اگر ایسا کچھ بھی یہاں ہوا تو میں اس امر کو یقینی بناؤں گا کہ تم اور تمہارا ہوٹل کبھی اس دنیا میں بھی تھے کوئی اس بات کا بھی اعتراف نہ کر سکے، سمجھ آئی؟ اس نے بے حد سرد لہجے میں یہ بات مینیجر کے کالر کو جھٹکتے ہوئے کہی تھی۔ مینیجر کافی خوفزدہ تھا اور آئرن کا تو اس سے بھی برا حال تھا۔ ابراہیم شاہ کے ہونٹوں کے پاس سے اب خون رس رہا تھا اور اس کا وہ ہاتھ جو کل بری طرح زخمی ہوا تھا اب اس کی حالت اور بدتر تھی۔ اس نے انہی ہاتھوں سے لڑکوں پہ کئی مکے مارے تھے، جس کے جواب میں ان لڑکوں نے بھی خود کو بچانے کے لیے ابراہیم شاہ پر حملہ کیا تھا۔ اس کی آنکھ کے پاس بھی ایک چھوٹا سا کٹ لگا تھا اور وہاں سے بھی خون بہہ رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ کی حالت سب سے زیادہ بدتر تھی۔ آئرن نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے بیگ میں سے اپنا ہینڈ کرچیف نکالا اور اس کے ہاتھ پر لپیٹ کر ٹائٹ سے باندھ دیا۔ آئرن کو خود بھی سمجھ نہیں آیا کہ اس نے یہ کیوں کیا تھا، لیکن ابراہیم شاہ آئرن کے دل میں ایک نرم گوشہ پا چکا تھا۔ آئرن کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں، نوابی بے حد خوفزدہ تھی اور تقریباً دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، اسی لیے فہیمہ کی ساری توجہ اس کی طرف مبذول تھی۔ آئرن نے کب ابراہیم شاہ کے ہاتھ پر اپنا رومال باندھا، کب اس سے کیا کہا، فہیمہ کو کسی بات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ آئرن کے آخری جملے پر ابراہیم شاہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ آئرن نے بھیگی نظریں اٹھا کر ابراہیم شاہ کو دیکھ کے کہا، آپ کو ہر بار میرے لیے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل بھی آپ کا ہاتھ زخمی ہوا اور آج بھی یہ سب چوٹیں۔ آپ پلیز میرے معاملات سے خود کو دور رکھیں۔ ابراہیم شاہ ہلکا مسکرایا اور اس کے پاس جھکتے ہوئے اس نے ایک ہی بات کہی، میں ہر بار تمہاری ڈھال بنوں گا۔
میں تمہیں کسی کے سامنے اس طرح اکیلے نہیں چھوڑ سکتا اور تمہاری طرف اٹھنے والی ہر نظر کو نکالنے کی ہمت رکھتا ہے ابراہیم شاہ۔ ایرن کا وجود وہیں منجمد ہوا تھا۔ موسم خوشگوار ہونے کے بعد بھی اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اس کا دل ایک دم کوئی بیٹ مس کر رہا تھا۔ سمجھ نہ سکی وہ احساس کیا تھا۔ اس کے گال بے اختیار سرخ ہوئے تھے اور اس کا چہرہ ابراہیم شاہ کی نظروں کی حد تک سے جل رہا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن ابراہیم شاہ اس کے راستے میں حائل تھا اور پھر اسے ایک دم نوابی کا خیال آیا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کے نوابی کی جانب متوجہ ہوئی جو کہ اب ڈر سے اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ اسے اس طرح کی لڑائیوں سے بہت خوف آتا تھا۔ بی بی جی، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، میں ہوئی منحوس، تبھی تو آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور صاحب جی کے ہاتھ سے بھی کتنا خون بہہ رہا ہے۔ وہ اس طرح بہن کر کے رو رہی تھی، گلے پھاڑ پھاڑ کے، کہ اسے دیکھ کر افسوس سے زیادہ ہنسی آتی تھی۔ نوابی کو گلے لگا کر ایرن ہلکا سا مسکرائی۔ مسکرانے پر اس کے سفید موتی جیسے دانت چمکے تھے اور اس کی ہنسی ابراہیم شاہ کو بے حد دلکش لگی تھی۔ وہ اب نوابی کو اپنے ساتھ لگائے کھڑی تھی جبکہ فہیمہ اسے اور نوابی کو دیکھ کے ہنس رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے اس جیدار رویے سے بخوبی واقف تھی۔ اب اس نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کی کوشش کی تھی اور فہیمہ کا ہاتھ تھام کر اس سے کہا تھا، ارے چھوڑو یار، تم بھی کیا بچوں کی طرح بھا رو رہی، کم آن، وی آر ٹین ایجرز، وی آر ناٹ چائلڈ اینی مور۔ ہیں جی، اور سب کہے مار کے ہنسے تھے۔